السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چند سوالوں کے جوابات آپ لوگ آج کی مجلس میں انشاءاللہ سنو گے۔ ایک سوال ہمارے حافظ صاحب نے کیا ہے انسٹاگرام پر۔ حافظ صاحب، آپ نے کافی تفصیل لکھی ہے، ہم نے آپ کے پورے خط کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ آپ کے ساتھ جو تکلیف اور پریشانی چل رہی ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے۔ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے اور آج تک کیسی کیسی کنڈیشن میں پروان چڑھا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور آخر میں جو بات آپ نے بیان کی ہے کہ ابھی تک آپ نے اس تکلیف کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا ہے، تو ہماری آپ سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ جو حالات گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے، یہ اگر آپ پورے گھر والوں کو نہ بتلانا چاہے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لیکن ضروری ہے آپ کے لیے کہ پورے گھر میں سے جو بھی آپ کے بالکل کلوز ہیں، آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کی والدہ ہوں، آپ کی بہن ہو، بھائی ہو، ان سے آپ اس مسئلے کا ضرور تذکرہ کریں۔ اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے، یا پھر اس لکھے ہوئے حروف کو آپ نے زبان سے ادا کیا ہے، یا پھر دل میں اس کا خیال گزرا ہے، ذہن میں آپ نے اس کو بار بار دہرایا ہے، اس پورے کام کی وجہ سے آپ کے ہونے والے نکاح پر کوئی بھی اثر اور فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مستقبل میں جو آپ کی شادی ہوگی، آپ جو نکاح کرنے والے ہیں، بالکل آپ اطمینان سے نکاح کیجئے۔ اور آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ لگا ہوا ہے طلاق کے متعلق، آپ ان مسائل کا مطالعہ کرنا کچھ دن کے لیے بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کرنا اپنے ذات کے اعتبار سے بہرحال ضروری ہی ہے، لیکن جس کیفیت اور جس حالات کے اندر آج آپ موجود ہیں، وہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں زیادہ ڈیپ تک نہ چلے جائیں۔ موٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا آپ ضرور مطالعہ کریں۔ بہرحال ابھی تک جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے اپنی ہونے والی بیوی کی طرف مخاطب کر کے یا پھر اس کے تعلق سے کچھ خاص الفاظ سے آپ نے طلاق کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اس لیے کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ نکاح بھی کر لیں، اور یہ جو شکوک ہے، وسوسے اور وہم ہے، انہیں بالکل آپ قریب نہ آنے دیں، اور آپ کے ساتھ جو علاج کا معاملہ چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ جن ڈاکٹر صاحب سے آپ نے رابطہ کیا ہے ان سے ٹچ میں رہیے، جو بھی ہدایت آپ کو دیتے ہیں ان ہدایات اور ان دواؤں کو آپ باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں۔ رات میں مکمل نیند لینے کی فکر کریں، اور ہو سکے تو دوپہر میں قیلولہ بڑا مختصر کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد کافی گہری اور لمبی نیند سو جاتے ہیں، 2-3 گھنٹہ سو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے رات میں نیند نہیں آئے گی، اور جب نیند نہیں آئے گی تو پھر ذہن پریشان ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ رات میں مکمل نیند لے لیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا آپ کے لیے بتلاتے ہیں، اس کا ورد کریں: اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اس دعا کا آپ اہتمام کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، کافی تفصیل انہوں نے بتلائی ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، اگر کسی بڑے شخص کو پیشاب کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے نکلنے کی شکایت ہے، تو پیشاب کا قطرہ کہیں گر گیا ہے، راستے میں چلتے ہوئے اس کے کپڑے سے نکل کر زمین پر گر گیا ہے، پھر ہم نے اس کو خشک بھی کر دیا ہے، سکھا دیا ہے، اور پانی سے دھو بھی دیا ہے، تو کیا وہ جگہ پاک ہو جائے گی یا ناپاک رہے گی؟ وہ جگہ تو بالکل پاک ہو جائے گی۔ زمین پر گرنے والی نجاست کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر زمین پر نجاست لگ جائے، ہوا سے، دھوپ سے یا اور کسی وجہ سے وہ جگہ اس قدر خشک ہو جائے اور سوکھ جائے کہ اب وہاں پر نجاست کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بالکل ٹینشن میں اور وہم میں مبتلا نہ رہیں۔
اگلا سوال ہے، السلام علیکم، ٹائلز پر نجاست لگ کر سوکھ جاتی ہے پوری ہاتھ سے، اور اگر تھوڑا داغ یا پھر نشان باقی رہ جاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے، ٹائلز وغیرہ کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے، ٹائلز بھی زمین کے حکم میں سے ہیں۔ پہلی کوشش تو آپ کو دھونے کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ اس زمین کو، اس جگہ کو دھونے کی فکر کریں۔ دھونے کے لیے باقاعدہ آج بہت سارے ایسے آلات اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ اس کو بریکٹ کر کے اتنی جگہ کو آسانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں، پورے گھر میں پانی نہیں بکھرتا ہے، تو بریکٹ کے ذریعے آپ اتنی جگہ کو دھو لیں، اس کے اندر جو نجاست ہے وہ نجاست نکال کر صاف کر دیں، تو وہ جگہ آپ کی پاک بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یوں ہی وہ جگہ ہوا سے، دھوپ وغیرہ سے سوکھ جاتی ہے، نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کی وہ ٹائلز دوبارہ پاک ہو جاتی ہیں۔ باقی دوبارہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگی جب تک اور نجاست نہ گر جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے صاف کر دیا یا پھر دھوپ ہوا سے وہ زمین سوکھ گئی، نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جائے، پھر وہاں پر پاک پانی گر گیا ہے، تو وہ جگہ اور وہ زمین، وہ ٹائلز ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہمارے ایک حافظ صاحب کا ہے، انہوں نے کافی طویل سوال کیا ہے۔ سوال کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ الماری ہے، اس الماری میں انہوں نے اپنے کپڑوں کو جو کہ اچھی طرح دھو کر رکھا تھا، ان کپڑوں کے اوپر سے بلی، چھپکلی وغیرہ پاخانہ کر گئی، پھر اس کے بعد وہ سوکھ بھی گیا، پھر انہوں نے اس کو دھو لیا۔ دھونے کے بعد احساس ہونے لگا، شک ہونے لگا کہ جس جگہ پر میں نے اپنے اس جیکٹ کو یا ان کپڑوں کو دھویا ہے، جہاں پر جو نجس تھے اور ناپاک تھے، اب وہ جگہ ناپاک ہو چکی ہے، وہاں سے اڑنے والے چھینٹے ناپاک ہو چکے ہیں۔ جس آستین کو یا جس کپڑے کو میں نے دھویا ہے، وہ کپڑے جن جن لوگوں کے ہاتھوں کو لگے سب ناپاک ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جس ناپاک چیز کو دھو دیا ہے، ناپاکی ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ 100% پاک ہی ہو چکی ہے، چاہے ہمارا دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ جب شریعت نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے اس نجاست کو ختم کر دیا تو پاک ہے، تو بس مان لینا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے ہیں، اپنے دماغ کے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم پریشانی اور مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ یہ جو وہم اور تکلیف ہوتی ہے انسان کو، یہ انسان خود کبھی اپنے ذہن کے اندر سوالات پیدا کرتا ہے، اپنی طرف سے سوالات کھڑے کرتا ہے اور ان کے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو بہرحال آپ ایسا نہ کریں، آپ کے کپڑے بالکل پاک ہو چکے ہیں۔ اب اس جو جگہ تھی، اس جگہ کو ظاہر بات ہے آپ نے دھو بھی دیا ہے، جب دھو دیا ہے تو پھر نجاست کے دوبارہ واپس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، غلطی سے شرکیہ چیز منہ سے نکل جائے تو کفر لازم آ جاتا ہے؟ دیکھیے، جس شخص نے جان بوجھ کر کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے ادا کر دی جس سے کفر لازم آ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے میں ایک کلمہ کہوں گا جس سے میں کافر ہو جاؤں گا، پھر وہ جان بوجھ کر کے اس کلمے کو اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، تو اس میں کفر سے روکنے والی کوئی چیز ہے نہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے کوئی ایسا کلمہ کفر زبان سے نکل جائے، مثلا کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن اور کچھ نکل گیا ہے، اچھی چیز کہنا چاہتا تھا لیکن کفریہ کلمہ زبان سے نکل چکا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اور ایسی کنڈیشن میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی احتیاطاً کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا استغفار پڑھ لیتا ہے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، بلکہ کر ہی لینا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ آدمی کو پتہ ہے کہ فلاں جملہ کہنے کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے، لیکن وہ کہتے وقت بھول گیا ہے، یا یہ کہ اس کو علم ہی نہیں تھا کہ اس بات کے کہنے کی وجہ سے، اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کو علم ہی نہیں ہے اور اس نے جہالت کی وجہ سے ایسا کلمہ کفر ادا کر دیا، تب بھی کفر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لینا ضروری ہے۔